مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، پھر یہ دعا پڑھتے تھے یا یہ الفاظ فرماتے تھے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اور بعض روایتوں میں اس کے برعکس اللہم بسمک احیا و بک اموت، یہ الفاظ استعمال فرماتے تھے کہ اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں، آپ کے نام سے جیتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں دوسری حدیث گزری تھی کہ اس میں ایک نسبتاً طویل دعا منقول تھی کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ پچھلے جمعہ میں یہ دعا گزری تھی، اور اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ الفاظ فرماتے تھے اللہم بسمک احیا و بک اموت یا اللہم بسمک اموت و احیا۔ دونوں دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں سوتے وقت پڑھنے کے لیے، اور کبھی یہ دعا پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی، اور اگر دونوں کو جمع کر لیا جائے، دونوں پڑھ لی جائیں تو اور بھی اچھا۔ یہ دوسری دعا بہت ہی مختصر ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یاد رکھنا بھی اس کا آسان ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ ہی کے نام سے جیتا ہوں، آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں۔ تو سوتے وقت توجہ دلاتی ان الفاظ کے ذریعے کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے۔ نیند میں جب انسان ہوتا ہے تو دنیا واقعہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسے کہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چھوٹی نیند کے وقت اس بڑی نیند کا احساس کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ یہ ایک نیند تو مجھے روزانہ آ رہی ہے، لیکن اس سے عام طور پر بیدار ہو جاتا ہوں، لیکن ایک بڑی نیند آنے والی ہے جس سے بیداری قیامت کے دن ہوگی۔ تو اس کا استحضار کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس بارے میں مدد مانگی جائے کہ اللہ آپ ہی کی مدد سے، آپ ہی کے نام پر میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور فرمایا اسی حدیث میں آگے کہ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، جب آپ بیدار ہوتے تو یہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، کہ
شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، یعنی چھوٹی موت تھی نیند، تو اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے زندگی عطا فرمائی موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک دن۔ یعنی آج تو یہ موت آئی، چھوٹی موت تھی، اور اس سے بیداری ہو گئی، زندگی کی طرف واپسی ہو گئی، لیکن بالآخر ایک ایسی نیند آنے والی ہے کہ جس کے بعد واپسی اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف ہوگی، اس دنیا کی طرف نہیں ہوگی۔ تو یہ قدم قدم پر دو باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہی جس کا ذکر پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ سے تعلق، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ قدم قدم پر اللہ کو یاد کرو، قدم قدم پر اللہ کا ذکر کرو۔ اور دوسری طرف اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہر روز اگر آدمی یہ دعا پڑھے سوتے اور جاگتے تو ایک دھیان آخر اس موت کا اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا آئے گا۔ کب تک نہیں آئے گا؟ کب تک غفلت میں مبتلا رہے گا؟ تو اس واسطے یہ دعائیں بڑی اکسیر ہیں آخرت کا کی فکر پیدا کرنے کے لیے۔ حدیث میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ اس چیز کا ذکر کثرت سے کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت۔ اس واسطے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارا جو کچھ گڑبڑ چل رہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، وہ غفلت کی وجہ سے، موت سے غفلت، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غفلت۔ یہ غفلت اگر دور ہو جائے اور موت اس میں مستحضر ہو جائے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو انسان اپنے ہر قول و فعل کو تول کر کرے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ تو یہ دعائیں جیسا پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، یہ سب یاد کر لینی چاہیے کہ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی بچپن ہی سے یاد کرائیں، عادت ڈالوائیں اس کی کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں۔ بڑی برکت کی چیز ہے۔ جب سوتے وقت یہ دعا پڑھ لی، اٹھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق دعا پڑھ لی، تو انشاءاللہ ساری نیند عبادت بن گئی۔ سو رہے ہو اور عبادت انجام دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث عن یعیس بن طخفۃ الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال ابی بینما انا مضطجع فی المسجد على بطنی اذا رجل يحركني برجله فقال ان هذه رجعة يبغضها الله قال فنظرت فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک صحابی ہے یعیس بن طخفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک دن مسجد میں لیٹا ہوا تھا، اور مسجد میں بھی لیٹا ہوا تھا پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے ہلا رہا ہے، پاؤں سے مجھے حرکت دی اس نے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ لیٹنے کا طریقہ یعنی الٹا لیٹنا یہ ایسا طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ تو جب یہ آواز آئی تو پھر میں نے پہچانا کہ وہ صاحب جو مجھے ہلا رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے لیٹنے کو پسند نہیں فرمایا، یہاں تک کہ پاؤں سے ہلا کر ان کو تنبیہ فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الٹا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا، یا کسی بھی حالت میں ہو، مسجد میں ہو یا اپنے گھر میں ہو، تو یہ بغیر کسی ضرورت کے اس طرح لیٹنا یہ مکروہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند ہے۔
تیسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کو یاد نہ کیا گیا ہو، اللہ کا کوئی ذکر نہ آیا ہو، نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو آخرت میں وہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گی. جب آخرت میں پہنچے گا تو اس وقت یہ خیال ہوگا کہ کاش میں اس مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا کہ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا. حسرت ہوگی. اس لیے فرمایا کہ کوئی مجلس مسلمان کی اللہ جل جلالہ کے ذکر سے خالی نہ ہونی چاہیے. اس پر ذرا سا ہم لوگ اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں، گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کتنی مجلسیں ہماری، کتنی نشستیں ہماری وہ غفلت کی نظر ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کوئی بات یا اللہ تعالیٰ کا نام اس میں نہیں آتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی ساری مجلسیں وبال ہوں گی، حسرت کا ذریعہ بنیں گی قیامت کے دن. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ چل پڑا مجلس آرائی کا، کہ ایک مستقل مقصد بنا کر لوگ بیٹھتے ہیں اور فضول باتیں کرنے کے لیے باقاعدہ محفل جمائی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں بھائی آؤ ذرا بیٹھیں گے، تھوڑی سی گپ شپ ہوگی. تو وہ گپ شپ والی مجلس جو ہے وہ فضول، بیکار، بے مقصد اوقات ضائع کرنے والی بات ہے. اور جب مقصد کوئی صحیح ہوتا نہیں، محض وقت گزاری اور محض وقت گزار کر فضول باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے دین کی طرف سے غفلت تو ہوگی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مجلس میں کبھی غیبت ہوگی کسی کی، کبھی جھوٹ ہوگا، کبھی کسی کی دل آزاری ہوگی، کبھی کسی کی تحقیر ہوگی، کبھی کسی کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ ساری باتیں اس مجلس کے اندر پیدا ہوں گی. اس واسطے کہ اللہ سے تو ہو گئے غافل، بیٹھے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے، تو اب یہ سب باتیں، سب گناہ اس مجلس کے اندر ہوں گے. اور جائزہ لے کر دیکھ لیں ہماری مسجدیں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری مسجدیں ان سب چیزوں سے ملوث ہوتی رہتی ہیں. جھوٹ اس میں ہوتا ہے، غیبت اس میں ہوتی ہے، دل آزاری اس میں ہوتی ہے. یہ سب گناہوں کا مجموعہ ہے یہ مسجد. اور اسی کو فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کو یاد نہ کیا جائے تو اس وقت میں وہ مجلس حسرت کا سبب بنے گی کہ ہائے ہم نے وہ وقت کیسا ضائع کر دیا. کیونکہ وہاں آخرت میں تو ایک ایک لمحے کی قیمت ہے، ایک ایک نیکی کی قیمت ہے. جب انسان کا حساب و کتاب ہو رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضوری ہو تو ایک ایک نیکی کا کال ہوگا کہ ایک نیکی کاش میرے نام اعمال میں بڑھ جاتی. اس وقت وہ جب تصور کرے گا کہ میں نے اتنا وقت برباد کیا ایسی گپ شپ کی مجلسوں میں، تو اس وقت میں انسان کے لیے حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہ ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ حسرت کا وقت آئے ابھی سے اس کا دھیان کر لو کہ یہ مجلسیں حسرت بننے والی ہیں. لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس خشک ہو کر رہ جائے، کھردرا ہو کر رہ جائے اور کوئی خوش طبیعی سے گفتگی کی بات نہ کرے. خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھتے اور
کبھی تفریح تباہ کی باتیں بھی کرتے تھے، بلکہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ استجموا قرائحکم، تم کبھی کبھی اپنی طبیعتوں کو آرام بھی دیا کرو، روح القلوب ساعۃ فساعۃ، اپنے قلوب کو آرام دیا کرو، کچھ خوش طبعی کی بات اور شگفتگی کی بات کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں جب بعض اوقات ہم حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوتے، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے، تو جاہلیت کے واقعات کبھی کبھی بیان کرتے کہ ہم جاہلیت کے اندر اس طرح ایسی ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور اس میں کچھ لطیفے بھی ہو جاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے، اور جب کبھی ایسی بات آتی تو آپ تبسم فرماتے، آپ کے چہرے مبارک پر تبسم آ جاتا۔ یہ مجلسیں ہوتی تھی، لیکن ایک تو اس بات کا اہتمام تھا کہ مجلس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، غیبت وغیرہ، جھوٹ، دلاداری وغیرہ یہ نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ ان مجلسوں کے باوجود دل کی لو لگی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ذکر سے وہ مجلس خالی نہیں تھی، کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھی۔ اور مثلا جاہلیت کے واقعات ذکر کیے، ساتھ میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس ضلالت سے، اس گمراہی سے، اس تاریکی سے نکال دیا۔ تو کوئی مسجد ذکر اللہ سے خالی نہیں، زبان سے خوشطبی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مذاق بھی ہو رہا ہے، شگفتگی کی بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دل کی لو لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ طریقہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی۔ وہ کیسے؟ یہ بات کہنے کو تو آسان ہے کہ باتیں ساری ہو رہی ہیں اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، دس بکار و دل بیار، کہ ہاتھ اپنے کام میں مشغول ہے، باتیں زبان سے نکل رہی ہیں دوسری، اور دل کی لو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کہنے کو آسان ہے لیکن یہ مشق سے حاصل ہوتی ہے بات۔ حضرت حکیم الامت مولانا خانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا کہ فرماتے تھے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ ذات والا صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا ہر آن اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم ہے، وہی آ رہی ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس دل قدر مقامات پر جو فائز ہیں وہ اپنے اہل و عیال سے دل لگی کیسے کر لیتے ہیں، وہ اپنے اہل و عیال سے دنیا کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں، جس ذات کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح جڑا ہوا ہے۔ حضوری کا یہ عالم ہے، حضوری کا عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسے حاضر ہے ہر وقت۔ یہ جب کسی پر طاری ہوتا ہے تو میرے بزرگ حضرت شیخ مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضوری کا عالم بعض بزرگوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پاؤں پھیلا کر لیٹ بھی نہیں سکتے، اس واسطے کہ ذہن کا ہر وقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، پاؤں کیسے پھیلائیں، یہ عالم طاری ہو جاتا ہے حضوری۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا وہی نازل ہو رہی ہے، ملائکہ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے، پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ طبی کی باتیں بھی کر رہے ہیں، رات کو کہانی سنا رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ 11 عورتیں تھیں اور ان 11 عورتوں میں آپس میں یہ معاہدہ ہوا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے شوہر کی کیفیت بیان کرے کہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ تو ہر عورت نے اپنے شوہر کا حال بیان کیا، کسی نے یوں کہا کسی نے یوں کہا، 11 کی 11 عورتوں کے بنائے ہوئے حالات حضرت عائشہ کو بیان فرمائے سرکار دو عالم صاحب۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا پہلے کہ جس ذات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس درجہ تعلق قائم ہو، وہ حضرت عائشہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ہنسی دلگی کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر بعد میں فرمایا کہ الحمدللہ اب سمجھ میں آنے لگا، اب سمجھ میں آ گیا کہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی، کہ دل لگی بھی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ کیوں
اس واسطے کہ وہ دل لگی بھی درحقیقت اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہے، وہ خوشتبی درحقیقت اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر حق واجب کیا ہے کہ میں اس وجود کا دل خوش کروں، اور اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بھی قائم ہے، اور اس دل لگی کی وجہ سے وہ رابطہ ٹوٹتا نہیں، کمزور نہیں ہوتا، اس میں نقص نہیں آتا، اس میں کمی نہیں آتی، اور اضافہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جب میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت میں تو ذہن میں کوئی تصور اس بات کا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس واسطے کر رہا ہوں، لیکن کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر ملتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ سارے تعلقات جو کچھ بھی ہیں ان کا حق اللہ کے حکم کے مطابق ادا کر رہا ہوں، تو اب اگر ہر مرتبہ میں استحضار بھی نہ ہو تو ایک مرتبہ جو نیت کر لی گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی کافی ہو، وہ بھی کافی ہو۔ تو اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب صبح کو اٹھو تو نماز کے بعد جب اور معمولات وغیرہ اپنے کچھ پڑھتے ہو، قرآن شریف پڑھتے ہو، ایک مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ آج دن بھر میں جو کچھ کام کروں گا وہ آپ کی رضا کے خاطر کروں، کماؤں گا تو آپ کی رضا کے خاطر، گھر میں جاؤں گا تو آپ کی رضا کے خاطر، بچوں سے بات کروں گا تو آپ کی رضا کے خاطر، سب کام اس لیے کروں گا کہ آپ نے ان کے حقوق میرے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اور جب یہ ایک مرتبہ ارادہ کر لیا تو اب یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ دنیا کے کام نہیں ہے، یہ سب دین کے کام ہیں، یہ سب اللہ کی رضا کے کام ہیں، ان سے اللہ کے ساتھ تعلق ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو جاتا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ الحمدللہ اب سمجھ میں آنے لگی بات کہ دونوں چیزیں ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، کہ یہ بھی چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کے جو تربیت یافتہ حضرات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی صفت عطا فرمائی تھی۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے بارہا یہ واقعہ سنا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے، ان کے ساتھ ایک جگہ ہم امرتسر کی بات کر رہے تھے کہ امرتسر میں ایک جگہ جمع ہو گیا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر مدرسہ تھا، تو وہاں پر جمع تھے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور خیر محمد صاحب تھے، خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب تھے، میرے والد ماجد سلسلہ سے بڑی۔ تو رات کو کھانے کے بعد وہ آم کا موسم تھا، سب لوگوں نے مل کے آم کھائے، اور اس دوران آپس میں کیونکہ بے تکلفی تھی، دوستی تھی، تو بہت آپس میں بے تکلفی کی باتیں بھی ہوتی رہی۔ اور حضرت مجذوب صاحب جو ہے شاعر آدمی تھے، شعر بہت نفیس کہتے تھے، تو شعر کی مجلس ہوئی، شعر سنائے انہوں نے بہت سے، تقریباً گھنٹہ بھر گزرا اس طرح کہ ہنسی دل لگی کی باتیں ہوتی رہیں، تفریح کی باتیں ہوتی رہیں، اور شعر سناتے رہے۔ اچانک اسی مجلس کے دوران حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سوال کیا ہم سے کہ بھائی 1 گھنٹے سے ہم یہ سب باتیں کر رہے ہیں، بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی؟ غفلت یعنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے کس کس کو غفلت ہوئی؟ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جب انہوں نے یہ سوال کیا تو ہم نے کہا بھائی یہ تو ہم 1 گھنٹے سے اسی قسم کی باتوں میں ہیں، سبھی غفلت میں ہیں۔ تو اس پر فرمایا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے غفلت نہیں، اس پورے عرصے میں ہنسی بھی ہو رہی، دل لگی بھی ہو رہی، شعر بھی سنائے جا رہے ہیں، اور وہ ترنم سے شعر سنایا کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ شعر سنانے پر آ گئے تو والوں کا گھنٹے گزار دیتے، یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی۔
یعنی پورے عرصے میں یہ سب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا۔ یہ کیفیت، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے زبان سے اور آپ سن رہے ہیں، لیکن جب تک آدمی خود گزرے نہیں، مشق نہ کرے تو یہ محض زبانی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا کوئی حصہ ہم لوگوں کو عطا فرما دے تو پتہ لگے کہ کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے یہ کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکتوب دیکھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر بات لکھا کرتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں خط میں لکھا، کبھی زبان سے نہیں سنا، کبھی بتایا نہیں، لیکن ایک مرتبہ حضرت نے اجازت دے دی تھی کہ بھائی تم پڑھ لو یہ مکاتیب جو میں نے لکھے ہیں حضرت تھانوی کے نام، حضرت کے جوابات، تو میں نے اس میں پڑھا، تو اس میں خط میں لکھا ہوا کہ حضرت یہ کیفیت معلوم ہوتی ہے کہ اپنے دل کی کیفیت یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح ایک قطب نما ہوتا ہے نا، قطب نما کی سوئی وہ شمال کی طرف رہتی ہے ہمیشہ، اس کو کتنا ہی گھما لو، دائیں لے جاؤ بائیں لے جاؤ اوپر لے جاؤ نیچے لے جاؤ، لیکن سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہے گی۔ تو الحمدللہ اب ایسا لگتا ہے کہ کہیں بھی کام کر رہا ہوں، کسی جگہ بھی کر رہا ہوں، مدرسے میں ہوں، گھر میں ہوں، دکان پر ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن لگتا یہ ہے کہ دل کی سوئی تھانہ بھون کی طرف ہے، دل کی سوئی تھانہ بھون کی طرف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قطب نما کی سوئی جس طرح شمال کی طرف ہوتی ہے اس طرح دل کی سوئی طرف لگی ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ کیا سمجھیں اس کیفیت کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا نہ فرما دے، تو لیکن ہے، واقعہ ہے، اور عطا اسی طرح ہوتی ہے، کوشش سے ہوتی ہے، محنت سے ہوتی ہے، مشق سے ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہوتا ہے، تو یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ زبان سے دل لگی کی باتیں ہو رہی ہیں اور دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت یہ ساری دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں، یہ سب ان کا منتہا مقصود یہ ہے کہ جس کسی کام میں ہو، جس کسی حالت میں ہو، تمہارا دل رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دل جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا صرف اپنے لیے۔ یہ اعضاء، یہ جوارے، یہ جو آنکھ کان ناک، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سب دنیاوی کاموں کے لیے، دنیا میں اپنے مقاصد سے حاصل کرتے چلے جائیں، لیکن یہ چیز جو بنائی ہے دل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالصتاً اپنے لیے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ اس میں ان کی تجلی ہو، ان کی محبت اس کے اندر، ان کی محبت سے یہ معمور ہو، ان کے ذکر سے یہ معمور ہو۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال یہ ہے کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ جب زبان تر رہے گی تو رفتہ رفتہ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا زینہ بنایا، دل میں اترنے کا زینہ بنایا۔ زبان سے جب ذکر کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر کچھ ذکر کو انشاءاللہ اتار دیں۔ تو یہ سب جس کی دعائیں ترسیم فرمائی جا رہی ہیں یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوتا ہے، اور یہ جتنا یہ تصوف اور طریقت اور تیری اور پولیسی اور یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح سما جائے کہ یہ تجلی گاہ بن جائے اللہ جل جلالہ۔ تو فرمایا کہ جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ قیامت کے دن حسرت پائے، اور اسی لیے ایک نسخہ بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے غافلوں کو۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں تو یہ عالم ہے جو ہر وقت دل لگا ہوا ہے، ہم جیسے غافلوں کے لیے، تن آسانوں کے لیے، کمزوروں کے لیے آسان نسخے بتا گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسخہ یہ بتا دیا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھو تو دو کلمات بتا دیے کہ ان میں سے جو کلمہ پڑھ لو تو اس مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے، کفارہ مجلس۔ ایک کلمہ یہ بتایا کہ جب فرض کرو کہ مجلس میں بیٹھے اور اب اٹھنے لگے
تو اٹھتے وقت کہہ دو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو کیا ہوا کہ اب مجلس اگر بالفرض اب تک اللہ کے ذکر سے خالی تھی تو اب اللہ کے ذکر سے آباد ہو گئی. اور اب اس مجلس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مجلس ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوا. ذکر ہو گیا چاہے آخر میں ہو گیا. اور دوسرے جو کچھ مجلس کے اندر کمی کوتاہی ہوئی تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ یہ الفاظ کفارہ بن جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں. اور ایک کلمہ تو یہ بتایا اور دوسرا بتایا کہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ پڑھ لو جو بھی یاد ہو جائے اور دونوں پڑھ لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور دوسرا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک و اتوب الیک. یہ کلمہ پڑھ لیں. تو ہم جیسے غافل و کمزوروں کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی اتنا ہی اہتمام کر لو کم سے کم کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ اللہ کا ذکر کرو. تو انشاءاللہ پھر وہ مجلس تمہارے لیے قیامت کے دن حسرت نہیں بنے گی. اور جو کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے. صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ اگر کیے تو وہ اس طرح معاف نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ توبہ آدمی نہ کرے. تو اس واسطے اس کا تو اہتمام کرنا ہی ہے کہ جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے اجتناب ہو. چھوٹے موٹے گناہ انشاءاللہ اس عمل سے معاف ہو جائیں گے. تو کم از کم اسی کا اہتمام کر لیں ہم کہ جہاں کہیں بیٹھے تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون یہ پڑھ لیا جائے. اور دوسرا جملہ اسی حدیث کا آگے فرمایا کہ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهِ. جو شخص لیٹے کسی ایسے بستر پر کہ سارے لیٹنے کے دوران ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہ لے تو کانت علیہ من اللہ تیرا، تو وہ لیٹنا بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن. جو اس دن میں لیٹا تھا اور اس پورے لیٹنے کے دوران اللہ کا کوئی ذکر نہ ہوا. اب بتائیے کہ اگر لیٹ گئے، سو گئے اور صبح تک سوتے رہے بغیر کچھ ذکر کیے، لیٹے بغیر کچھ ذکر کیے اٹھ گئے، تو فرمایا کہ یہ لیٹنا، یہ سونا، یہ سب حسرت بنے گا قیامت کے دن. یہاں اس روز ہم اس طرح لیٹے اور اس کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا تو کتنا ہم نے وقت ضائع کیا. اسی لیے فرما دیا کہ بھائی پہلے بھی یہ ذکر کر لو، آخر میں بھی کر لو. اور یہی در حقیقت پہچان ہے ایک مومن کی اور ایک کافر. کافر بھی سوتا ہے، مومن بھی سوتا ہے. کافر سوتا ہے غفلت میں سوتا ہے، اللہ کو یاد کیے بغیر سوتا ہے. اور مومن سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ کے ذکر کے ساتھ سوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سوتا ہے. تو سارا سونا عبادت بن جاتا ہے. اور یہی تو وہ طریقہ ہے جو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے کہ ہمیں جانوروں سے ممتاز کر دیا، کافروں سے ممتاز. ارے بھائی گدھے گھوڑے بھی سوتے ہیں، کون جانور ایسا ہے جو نہیں سوتا ہوگا؟ وہ بھی سوتے ہیں. لیکن اگر تم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہو تو پھر اپنے خالق کو یاد کرنا نہ بھولو اس سوتے وقت اور اٹھتے وقت. تو یہ دعائیں اسی لیے تلقین فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کا پابند بنا دے، اس کی برکات اور انوار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث اسی مضمون کی ہے کہ مامن یا قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ تعالی فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار. جو قوم کسی مجلس سے اٹھے، ایسی مجلس سے کہ اللہ کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو یہ ایسی ہے جیسے کہ مردہ گدھے کے پاس سے اٹھ گئے. مردہ گدھے کے پاس سے اٹھ گئے تو وہ مجلس جو ہے وہ مردار گدھا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے. وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا سبب بنے. یہ سب بیان چل رہا ہے لیٹنے اور سونے کے آداب کا اور اس کے متعلقات کا، نیند کا اور اس کے متعلقات کا.
جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح طریقہ نہ بتایا اور جس میں یہ نہ بتایا ہو کہ اس وقت میں کیا سوچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ نیند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، نہ حاصل ہو تو پتہ لگے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے، نیند غائب ہو جائے تو پتہ لگے کتنی مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، اور اس طرح عطا فرما دی کہ بغیر کچھ محنت کے نظام ایسا بنا دیا کہ اس میں نیند آ جاتی ہے۔ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ وہ دبا دو اور نیند آ جائے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اختیار کر لو اور نیند آ جائے۔ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ عطا فرما دے۔ اور میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کا نظام ایسا بنا دیا کہ سب کو ایک ہی وقت میں نیند کی خواہش ہوتی ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ مختار آزاد ہے کہ جس وقت چاہے سوئے۔ تو ایک آدمی کا دل چاہ رہا ہے صبح 8 بجے سونے کا، ایک کا دل چاہ رہا ہے 12 بجے سونے کا، ایک کا دل چاہ رہا ہے 4 بجے سونے کا۔ اب وہ تو سونا چاہ رہا ہے، دوسرا کھٹکھٹ کرنا ہے اس کے سر پہ، تو نیند آ نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ اس میں خرابی رہے گی، نیند آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نظام پوری دنیا کا ایسا بنا دیا کہ رات کے وقت میں ہر ایک آدمی کیا جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی، چرندے بھی، وہ سب اسی وقت میں ان کو نیند آتی ہے، ایک وقت۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا یہ ایک وقت میں سونے کا نظام، اس کے لیے کوئی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی کہ ساری دنیا کے نمائندے بلا کر اور ان سے طے کیا جائے کہ بھائی کون سا وہ سویا کرے؟ کہ اگر یہ انسانوں کے بس چھوڑا جاتا تو انسان کے بس میں نہیں تھا کہ پوری دنیا کا نظام اس طرح کا بنا دیتا کہ ہر آدمی اس وقت میں سو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کے دل میں یہ خود بخود یہ احساس ڈال دیا کہ بھائی یہ وقت سونے کا، اور اس وقت میں سب سو رہے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں فرمایا وجعل اللیل سکنا، رات کو بنایا سکون کا وقت بنایا، دن کو وقت کا وقت بنایا معیشت کے لیے، زندگی کے کاروبار کے لیے، اور رات کا وقت بنایا سکون کے لیے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے۔ تو بس اتنی بات ہے کہ اس کی عطا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ذرا اس کو یاد کر لو کہ یہ عطا کس کی طرف سے ہے، اور اس کا شکر ادا کر لو اور اس کے سامنے حاضری کا احساس کر لو۔ یہ ہے خلاصہ ان ساری تعلیمات۔ اب آگے ایک حدیث ہے، اس کا تعلق بھی نیند ہی کے مسائل سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤیا الصالحہ۔ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اب آگے نبوت کا سلسلہ منقطع ہے۔ اب نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اصل مبشرات کیا ہے؟ مبشرات کے لفظی معنی خوشخبری دینے والی چیزیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچا خواب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں، اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اور اگلی حدیث میں فرمایا کہ مومن کا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو ابتدا میں 6 مہینے تک آپ کے اوپر وحی نہیں آئی، بلکہ 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو وہی واقعہ جو خواب میں دیکھا ہے وہ بیداری کے اندر پیش آ جاتا، وہ خواب سچا ہو جاتا۔ اور پھر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ صبح کی روشنی کی طرح واضح طریقے پر اس خواب کا سچا ہونا
لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا. 6 مہینے تک سچے خواب آتے رہے آپ. تو اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد دنیا میں 23 سال تشریف فرما رہے. اس 23 سال میں سے 6 مہینے سچے خوابوں کا زمانہ تھا. تو 23 کو 2 سے ضرب دیجئے تو 46 بن جاتے ہیں. تو اس طرح فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے کو اگر 46 حصوں پر تقسیم کیا جائے تو ایک حصے میں آپ کو سچے خواب ہی آتے رہے, وہی نہیں آئے. تو فرمایا کہ سچا خواب, مومن کا سچا خواب, یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور یہ بتایا کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا. یعنی مومنوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے اور ان کے ذریعے بشارتیں دی جائیں گی. اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ آخر زمانے میں جا کر تو بالکل قیامت کے قریب خواب ایسے آئیں گے مسلمانوں کو کہ مسلمان کا خواب مشکل سے غلط ہوگا, ورنہ سب بیشتر خواب سچے آیا کریں گے آخری دور میں. تو جب آخری زمانہ آئے گا تو مومن کا خواب ہمیشہ سچا ہوا کرے. یہ بھی سرکار دوارا ارشاد فرمایا. تو اس میں یہ بتایا کہ خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو نیند سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ مبشرات ہیں, ان سے آدمی کو بشارتیں ملتی ہیں خواب کے ذریعے. لہذا اگر کوئی بشارت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس خواب کے ذریعے. لیکن یہاں جو بات ذکر کرنے کی ہے وہ یہ کہ خواب کے معاملے میں بڑی افراد و تفریق پائی جاتی ہے ہمارے یہاں. بعض لوگ تو وہ ہیں جو خواب کے, سچے خوابوں کے قائل ہی نہیں, نہ خواب کے, نہ کشف کے, نہ کرامات کے, نہ خواب کے اندر اگر کوئی اچھی بات آئی ہے تو اس کی تعبیر کے قائل ہے. یہ خیال بھی غلط ہے. ابھی آپ نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 46واں حصہ نبوت کا ہے, اور آپ نے اس کی اس درجہ اہمیت بیان فرمائی کہ یہ مبشرات ہیں یہ. اور دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہر وقت بس خواب اور کشف اور کرامات انہیں کو سب کچھ مدار نجات سمجھتے ہیں, انہیں کو مدار فضیلت سمجھتے ہیں. کسی نے اچھا خواب دیکھ لیا معلوم ہوا معتقد ہو گئے, اور کسی نے اچھا خواب دیکھ لیا تو اپنے خود دیکھ لیا تو اپنا ہی معتقد ہو گیا کہ میں بہت پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں. اور خواب تو ہوتا ہے سونے کی حالت میں, بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بیداری کی حالت میں کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں, اس کو کشف کہتے ہیں. اولیاء کرام کے واقعات سنیں گے, فلاں کو کشف ہو گیا, یہ تو اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ کسی کو اگر خواب آ رہا ہے اچھا کشف ہو رہا ہے, سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا بزرگ آدمی ہے, چاہے بیداری کے اندر اس کے حالات سنت کے مطابق نہ. تو خوب سمجھ لیجیے کہ انسان کی فضیلت کا اصل معیار وہ خواب نہیں, کشف نہیں, کرامات نہیں. اصل فضیلت کا معیار یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں آیا اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. بیداری کی حالت میں وہ گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو 1000 خواب آئے ہوں, 1000 کشف ہوئے ہوں, 1000 کرامتیں اس کے ہاتھ پر نظر آئی ہوں, تو خوب سمجھ لو کہ وہ نہ کرامت ہے اور نہ وہ معیار فضیلت ہے. ایسے سکتا یہ آج کل بڑی زبردست گمراہی پھیلی ہوئی ہے اس معاملے کے اندر. پیری مریدی کے ساتھ لازم ملزوم سمجھ لیا گیا ہے. یہ ہر وقت لوگ خوابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, کشف و کرامات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. خوب سمجھ لو کہ یہ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور خواب کی تعبیر کے امام ہیں, یعنی ان سے بڑا امت محمدی علیہ صاحب السلام میں خواب کی صحیح تعبیر دینے والا شاید کوئی اور پیدا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے خاص ملک عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر دینے. بڑے عجیب غریب واقعات مشہور ہیں ان کے. اتنے بڑے امام ہیں تعبیر خواب کے, لیکن ان کا ایک اتنا پیارا چھوٹا سا جملہ ہے یاد رکھنے کا جو حقیقت واضح کرتا ہے خواب کی. انہوں نے فرمایا کہ الرؤیا تسر ولا تغر, کہ خواب
ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خواب دکھایا، خوشی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خواب کبھی بھی کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے. خواب کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اپنے بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے. یہ کچھ نہیں. حضرت خانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی، بہت لوگ معلوم کرتے تھے کہ صاحب میں نے فلاں خواب دیکھا فلاں خواب دیکھا، تو حضرت عام طور سے یہ شعر لکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی نشبم نشب پرستم یہ حدیث خواب گویم، ہم آفتاب ہفتم ہم آفتاب گویم، کہ میں تو نہ رات ہوں نہ رات کو پوجنے والا ہوں کہ خواب کی باتیں کروں. میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آفتاب سے نسبت ادا فرمائی ہے، یعنی آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو اسی کی بات جانتا ہوں. یہ بتاؤ کہ بیداری میں کیا کر رہے ہیں؟ خواب کتنے بھی آ جائیں، کیسے بھی آ جائیں، اچھے آ جائیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. مبشرات ہے، صالح نیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت اس کی برکت عطا فرما دے، لیکن محض خواب کی وجہ سے کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. بزرگی کا فضیلت. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے خواب دیکھے، اور ایک دو نے 20 افراد نے کہ خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگوں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں. 20 افراد نے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی بشارت ہے. تو جب لوگ لکھ کے بھیج دیتے تھے یہ خواب سے حضرت ہم نے خواب میں دیکھا ہے ایسا، تو والد صاحب اس کو رکھ لیتے تھے اپنے پاس محفوظ. اور ایک رجسٹر تھا، اس رجسٹر کے اندر اس کا عنوان لکھا ہوا تھا، اس کے اندر مبشرات، یہی مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے خواب. اس میں کسی سے نقل بھی کروا لیے وہ اپنے پاس، لیکن اس رجسٹر کے پہلے صفحے پر اپنے قلم سے یہ نوٹ لکھا کہ اس رجسٹر کے اندر میرے بارے میں جو کچھ اللہ کے نیک بندوں نے کچھ خواب دیکھے ہیں وہ نقل کر رہا ہوں اس غرض سے کہ بہرحال یہ مبشرات ہیں اور صالح نیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکت سے مجھے حقیقت میں میری اصلاح فرما دے. لیکن میں سب پڑھنے والوں کو یہ متنبع کرتا ہوں کہ یہ خواب جو آگے ذکر کیے جا رہے ہیں ہرگز مدار فضیلت نہیں ہے، ہرگز مدار فضیلت نہیں ہے، اور ان کی بنا پر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ اصل جو امتحان ہے وہ بیداری کے اعمال و اقوال ہیں، کہ بیداری کی حالت میں کسی آدمی نے کیا کام کیا. لہٰذا اس کی وجہ سے کوئی آدمی، حالانکہ ان کو شائع کرنے کا بھی خیال نہیں تھا، انہوں نے ویسے ہی اپنی یادداشت سے لکھے ہوئے تھے، لیکن کوئی آدمی دیکھے تو وہ دھوکے میں مبتلا نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے یہ نوٹ اس کے اوپر لکھا کہ کوئی آدمی محض ان کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے. اصل معیار فضیلت بیداری کے اعمال و اقوال، یہ ہے حقیقت خواب. اچھا خواب دیکھے، شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں باعث برکت بنا دے، لیکن دھوکے میں مبتلا نہ ہو، نہ دوسرے کے بارے میں ہو نہ اپنے بارے میں. یہ حقیقت ہے اس خواب کی. باقی انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، تفصیل انشاءاللہ آئندہ. جی ہاں، اگلے جمعہ میں مجھے غالب گمان یہ ہے کہ اس ہفتے میں ایک سفر میں جانا ہے، شاید اگلے جمعہ میں حاضر غالباً نہیں ہو سکوں گا، تو لیکن انشاءاللہ مولانا عبدالرؤوف صاحب تشریف لائیں گے مسجد کو. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری، ہمارے گھر والے، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.
یا ارحم الراحمین اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما. یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط اور دائمی تعلق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان. ای میل اشاق@dgcom.net.pk. فون نمبر